وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب اس کو چھوڑ دیں. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ الیکٹرانک چیزیں ہیں، یہاں پہ آ کے کس طرح کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. بہرحال مجھے جو یہ معاملات ہو رہے تھے اور جس طرح کی ہم ایک ذہن اور سوچ اور اسکیچ لے کے آئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رب ہے؟ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم. اس کی آواز کم کر دیں. عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے رب کو جو پہچانا ہے نا، وہ پہچانا ہے ارادے اور عزائم کے ختم ہو جانے سے. کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، ارادہ کچھ ہوتا ہے، پکا ارادہ کر کے نکلتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ ہو کچھ اور جاتا ہے، جس سے مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ میں خود بھی اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا. تو کوئی ذات تو ہے جو مجھے ان سارے معاملات کے اندر کنٹرول کرتی ہے. لہذا مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ذات اللہ کی ہے. تو ہم ارادہ تو کچھ اور لے کے آئے تھے کہ یہ کریں گے، ایسا کریں گے، اور چلیں اسی میں کچھ خیر اور کوئی بہتری ہوگی. آپ سب میں اجازت ہے میں تھوڑا سا چل پھر کے کر لوں کیونکہ آپ کو پریشانی ہوگی. نہیں، ضرورت نہیں انشاءاللہ. تو اسے آپ اتنی دور رکھ لیں تاکہ میں اگر ایسے ہوں تو پریشانی نہ ہو. تو بیسیکلی یہ کلاس تھی ملٹی میڈیا. اس کی کئی ایک وجوہات تھیں، اگر وہ چلتی تو وہ وجوہات بھی بیان کرتے، لیکن میں سیدھا مدعے پہ آتا ہوں. بیسیکلی یہ ایک قصہ تھا خاص طور پہ، اور یہ قصہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا. یہ قصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس بندے نے سنایا تھا، اس کا قصہ سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں تعجب کیا تھا، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ یہ قصہ اتنا شاندار ہے، یہ سب کو سنائیں. لہذا سب کو پتہ چلنا چاہیے آپ کے سارے قصے کا. تو وہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں. وہ قصہ کیا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیسیکلی ہم نے سلائیڈ بنائی تھی تاکہ ہمارا تھوڑا سا اٹریکشن رہے اور جدید وسائل کے ساتھ ہمارا تعلق رہے. خیر ماشاءاللہ یہاں پہ تو افضل بھائی نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا، آپ کے لیے نئی چیز نہیں تھی، پہلے یہاں پہ چلتا ہے معاملہ. یہ قصہ ہے ایک ایران کے شہزادے کا. چھوٹا سا بچہ ہے، ایران کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا باپ ذمہ دار آدمی تھا، کسان تھا، اور جہاں یہ میرا باپ کسان تھا وہاں پہ میرا باپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا. اور صرف کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کا معاملہ نہیں تھا، میرا باپ مجھ سے ایسی محبت کرتا تھا جیسے لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بیٹیوں سے محبت تھوڑی سی الگ طرح کی ہوتی ہے. تو جیسے لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر میں رکھنا، ناز نخرے اٹھانا، اگر باہر جانا ہے تو کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے، ہر وقت فوکس کرنا، دھیان کرنا، ہر چیز جیسے کہ انسان اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، ایسے کر کے میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا. اچھا، ہم جو کہ اس قصے کو لے کے چلنے لگے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن نے بھی قصوں کا اہتمام کیا ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ان فی القصص لعبرہ،
قصے اور کہانیاں یا جو گزشتہ چیزیں گزر جاتی ہیں ان کے اندر عبرتیں ہوتی ہیں. قرآن نے کئی ایک قصوں کا ذکر کیا ہے، اور ان قصوں کے اندر صرف یہ نہیں کہ قرآن کا حجم بڑھانا مقصود تھا، نہیں، ایک قصے کو ذکر کیا، مقصود تھا کہ اس کے اندر حاصل ہونے والی عبرت کیا ہے. تو قصص کے اندر یا قصوں کہانیوں کے اندر بعض دفعہ جو گزر چکی ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایک انسان سبق حاصل کرتا ہے. اس کے اندر بھی کچھ سبق ہے، اور میں سب سے پہلا ہے ایک انسان کا نظریہ کیسا ہوگا، دوسرا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری اسلامک تاریخ کیسی ہے، اور تیسرا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر کیسے کیسے ہیرے اور کیسے کیسے ہیرو موجود ہیں. تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. جہاں تک نظریے کی بات ہے تو نظریہ آپ جانتے ہیں کہ سوچ کو کہتے ہیں، فکر کسی انسان کے اندر جو بنیادی طور پر اس کے سارے اعمال کی محرک ہوا کرتی ہے اسے کہتے ہیں نظریہ. لہٰذا وہ نظریہ آپ کا پاکستان بھی جیسے کہ دو قومی نظریے پر کھڑا ہے، تو ہر ایک انسان کا ایک اپنا نظریہ اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا کہ اس قصے کے اندر نظریہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہم لوگ کس جگہ پر کہاں پہ کھڑے. جیسے کہتے ہیں میرا باپ مجھ سے بیٹیوں جیسی محبت کرتا تھا، اور جیسے ہی میں 5 سے 6 سال کا ہوا تو ایک دن میرا باپ مجھے پکڑتا ہے اور کہتا ہے ادھر آؤ، یہ دیکھ رہے ہو، اسے کہتے ہیں الہ. کہتے ہیں ایک آتش کدے کے پاس میرا باپ مجھے لے کے آیا، اور اس آتش کدے میں آگ جل رہی ہے، اور آسے پاسے سارے کے سارے خدام ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں اور اس کی آگے جھک رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، آگ کے پجاری یعنی مجوسی. تو میرا باپ کہتا ہے بیٹا یاد رکھنا ہم مجوسی ہیں، یہ آگ ہمارا الہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، آئندہ کے بعد تم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے. تو کیا دیا؟ نظریہ، سوچ، فکر. 5 سال کے بچے کو اگر ہم اوور آل اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں یا اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیا ہم اپنے 5 سال کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے بٹھایا اور کہا یا غلام احفظ اللہ احفظک، اوے پتر بات سن میری. اب اللہ کے نبی عبداللہ کو نظریہ دے رہے ہیں، عبداللہ پتر بات یاد رکھنا، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. عبداللہ پتر یاد رکھنا کائنات ساری جمع ہو جائے تجھے رتی برابر نقصان دینا چاہے نا، عبداللہ تیرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. 5-6 سال کا بچہ پیچھے بیٹھا سواری پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برین واش کر رہے ہیں، نظریہ دے رہے ہیں. عبداللہ پتر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے نا، تیرا کوئی بھلا چاہے، عبداللہ رتی برابر تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، یاد رکھنا. عبداللہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا، پریشان ہو جائے نا مدد اللہ سے مانگنا پتر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کو بھی بٹھا کہتے ہیں پتر تیرا باپ سارے ناز اور نخرے اٹھانے والا ہے، لیکن میرا پتر جنہ دے پیو نہیں نہ ہوندے پالو بھی پاؤندے، لہذا پالنے والا اللہ ہے میرا بیٹا. کبھی ہم نے نظریہ دیا؟ نہیں. ہمارے معاشرے میں نظریہ دیا جاتا ہے بھاگو، نمبروں کے پیچھے بھاگو، انگلش کے پیچھے بھاگو، دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگو، سائنس نہیں آئے گی، انگلش نہیں آئے گی، مر جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے. اس کے بعد بڑا سا بنگلہ ہو، گاڑی ہو اور ریل پیل پیسہ، یہ سب یہی نظریہ دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود 95% بچے صرف اسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کے نظریہ ہی یہ دیا ہے کہ پتر دنیا صرف اور صرف پیسہ، انگلش، بس. یہ 5 سال کے بچے کو نظریہ دیتا ہے، کہتا پتر ہم مجوسی ہیں، یاد رکھنا ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں اور یہ آگ الہ ہے، لہذا آئندہ کے بعد تو نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. اور مجھے یاد آتا ہے لیکن صحابہ تھے، ہم تو بڑے سست لوگ واقع ہوئے. آپ جانتے ہو ایک بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا آج صدقہ کس نے کیا؟ بکر نے کہا میں نے کہا. آج روزہ کس نے کہا؟ بکر نے کہا میں نے کہا. آج عیادت کس نے کہا؟ تو سارے کام تو آپ نے جنت کی بشارت دی. جانتے ہیں وہاں پہ آپ جب آپ سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا کیا ہے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہتے میں مسجد کے دروازے پر آیا تو ایک فقیر تھا، فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی نے یہ پوچھا تھا، تو ایک فقیر تھا، کہتے مجھے بھوک لگی، میں نے دیکھا میرے پاس کچھ نہیں ہے،
لیکن عبد الرحمان کے بیٹے کو، عبد الرحمان کون ہے؟ ابو بکر کے بیٹے، عبد الرحمان کا بیٹا میرے ساتھ تھا، یعنی ابو بکر کا پوتا، اس کو ماں نے میرے ساتھ فجر کے لیے بھیجا اور دھیانے لگانے کے لیے پنیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا، میں نے وہ اس سے لے کے وہ صدقہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ مائیں کتنے سے بچے کو فجر کے لیے اٹھا رہی ہیں، نظریہ۔ وہ 5 سال کے بچے کو بٹھا رہا، پتر ہم مجوسی ہیں، یاد رکھنا ہم آگ کے پجاری ہیں، یہ آگ سب کچھ ہے۔ ہم اپنے بچے کو نظریہ دیتے ہیں، میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ سر پڑھاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، جا کے پوچھ لیں، یونیورسٹی لیول کے بچوں کو کہنا اسلام کی ڈیفینیشن بتائیں، اسلام کی ڈیفینیشن نہیں پتا، اسلام کی تعریف۔ بھئی آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پرورش پائی، والد مسلمان، والدہ مسلمان، بڑے ہوئے، استاد مسلمان، معاشرہ مسلمان، سارے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، یہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی قسم اسے تعریف یاد ہوگی صرف وہ جو 2 نمبر والی ہوتی ہے پیپر میں، 1.5 لائن کے لکھیں تو 2 نمبر ملتے ہیں نا، صرف وہ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بچے کو دیا ہی کچھ نہیں ہے بجا، ہم نے نظریہ نہیں دیا۔ خیر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، میں اسی بات پہ روز عبادت کرنی، روز آگ کے آگے بیٹھنا، اس کی خدمت کرنی، اس کے معاملات، اسی معاملے میں بڑا ہوتا گیا، اور میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہم مجوسی ہیں اور ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں اور آگ سب کا الہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے میں اسی معاملے میں بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو میرا باپ مجھے جانے تو دیتا نہیں تھا۔ ایک دن میرے باپ کو کوئی کام پڑا اور وہ کہیں کھیتوں کی طرف گیا اور مجھے کہا کہ فلاں چیز ہے فلاں محلے میں یا فلاں زمینوں پر، ذرا اس کا خیال کرنا یا اسے دیکھ کے آ جانا باہر، لیکن اکیلے نہ جانا، کسی کو ساتھ بھی لے جانا بھائی۔ کہتے چلے ٹھیک ہے۔ میرا باپ گیا تو میں بھی وہ زمینوں کی طرف نکلا، اور جیسے میں چلا تو تھوڑا دور جا کے میں نے دیکھا کہ ایک کنیسہ ہے۔ کنیسہ دیکھتے ہیں آپ عیسائیوں کو جو عبادت گاہ ہوتی ہے، تو اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، تو میں رکا تھوڑا سا، تو دروازہ بجایا، میں نے کہا جی، کہا میں اندر آ جاتا ہوں، آ سکتا ہوں اندر؟ جی آئیں آئیں۔ کہا میں نے کوئی بار آواز سنی، آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں؟ کہا جی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کہا عجیب عبادت ہے، آگ تو ہے نہیں ہے۔ دیکھا اسے پتا ہے کہ عبادت آگ کی ہوتی ہے۔ نے کہا بیٹا عبادت آگ کی؟ کہا آگ ہوتی تو عبادت کرتے، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا بیٹا آگ بھی کوئی عبادت کے لائق چیز ہے، اس پہ تو پانی ڈالیں بجھ جاتی ہے۔ کہاں چوٹ لگی؟ اس کے نظریے۔ کہا ہاں بات تو صحیح ہے، میں آپ کی عبادت دیکھ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ کہا ہاں۔ تو وہ انجیل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کہا مجھے آپ بتائیں گے یہ علم حاصل کرنا ہو، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے ملے گا؟ یعنی اس کا بہت بڑا کوئی عالم آدمی ہو، آپ تو ایک کنیسے میں بیٹھے ہیں، تو اس کا کوئی بہت بڑا عالم ہو تو مجھے بتائیں، میں اس کے پاس جا۔ کہا اس کی اصل جو ہے یا اس وقت سب سے بڑا پادری جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہے۔ کہا چلیں، بہت دور ہے، لیکن کہتے میں وہاں پہ رکا رہا اور میرا والد مجھے باہر ڈھونڈتا رہا، کرتے کرتے مغرب کے بعد میں گھر پہنچا۔ وہ کہاں گئے تھے؟ اس لیے تو تجھے نکلنے نہیں دیتا، کہاں گئے تھے تم؟ کہا میں ابا جی گیا تھا، لیکن رستے میں ایک کنیسہ تھا۔ اور کہا ان کے گھر پہ نہیں گیا، وہ بے دین لوگ ہیں، فلاں 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 فلاں، ہم مجوسی ہیں اور آگ ہمارا الہ ہے۔ کہا ابا جی آگ بھی کوئی عبادت کے لائق چیز ہے، اس پہ تو پانی ڈالیں بجھ جاتی ہے۔ ہاں اب اسے پتا چل رہا اس کا جواب تو اس کے باپ کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کا باز آ جو اس میں کہا نہیں جی ابا جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر عبادت ہی کرنی ہے تو پھر آگ کی، پھر آگ سے سخت تو پھر پانی ہوا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پھر بات تو کوئی نہ ہوئی ہے۔ کہتے میرے باپ نے مجھے پکڑا، وہ باپ جو مجھے بیٹیوں جیسی محبت کرتا تھا، اس نے مجھے جکڑ کے بیڑیاں ڈال کے تہخانے میں بند کر دیا۔ کہا اس کا کھانا پینا بھی بند کر دو، جب تک یہ اپنے نظریے سے نہیں نہ مڑتا جو دوبارہ اس کے ذہن میں آیا تب تک اسے کھانا نہیں دینا۔ دیکھا لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اپنے عقائد کے بارے میں۔
ہمارا بچہ کہاں سے کیا لے کے آ جاتا ہے، سوشل میڈیا سے کیا سنتا ہے، کہاں سے کیا، اور دین تو ہمارے لیے اتنا سستا ہے. میں اکثر بیشتر کہتا ہوتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اگر لینے ہو نا پیاز لینے ہو تو بچے کو بھیجیں نا یا خود بھی جائیں تو ہم نا کلو پیاز کے لیے 6 ریڑیاں سونگتے ہیں. یہ سرخ ہیں، یہ سفید ہیں، یہ پنک کلر کے ہیں، ان کا سائز ٹھیک نہیں، یہ ڈھیلے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں، اس کا ریٹ کار کرا کے 1 کلو پیاز کے لیے 6 ریڑیاں سونگ کے پیاز لینے والے دین کے معاملے میں اتنے نکھٹو ہیں. جو ایرا گہرا نتو خیرا بتاتا ہے، کہتے ہیں جی مولویاں سنا ہے جی یہ کام ایسے ہوتا ہے، اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اتنا یتیم دین، اتنا سستا کہ ایک پیاز جتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ 2 علماء سے پوچھ لیں کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، دونوں میں سے بات کس کی درست ہے، تاکہ میں بات کر کے بات پہ عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں. نہیں پوچھنا چاہتے. اس نے کہا بھائی جب تک یہ نہیں ہٹتا نا اس کو بنا رہنے دو، مر جائے گا بھوکا، کھانا نہیں دینا اسے. بات نظریے کی بھائی جان. اسے پتا تھا جس دن یہ اس کے علاوہ کسی نظریے پر چلا نا یہ مجوسیت چھوڑ دے گا. جو دین چھوڑ دے اس کا ہم نے کرنا بھی تو کیا ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہیں دیندار ہی نہ بن جائے. ہاں مولویوں کو بان لگ پہ اللہ خیر کرے، تو بڑا مولوی آیا، او بھائی مولوی میں کیا رکھا ہے. سو یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اللہ معاف کرے. کہتے جی مجھے جو کھانا دینے آتا تھا نا میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ کی. میں نے کہا یار میں تجھے نہ کچھ دوں گا، لہذا مجھے یہاں سے نکلواؤ اور کنیسا کے پاس جاؤ، کنیسا والوں کے پاس جاؤ، انہیں پوچھو کہ شام کی طرف کوئی قافلہ آنے والا ہے تو مجھے بتانا یار، میں نا شام جانا چاہتا ہوں، میں یہ دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پتا چلے کہ عبادت کرنی کس کی ہے. بہرحال اس نے کچھ دنوں کے بعد بتایا بھائی شام سے قافلہ آیا ہوا تھا یا تجارت کر کے اب کچھ دنوں کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوگا، آپ نے جانا ہوا تو بتائیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں جانا چاہتا ہوں. اس نے اپنی بیڑیاں توڑی، اس کے ساتھ مل ملاپ کر کے شام کے اس قافلے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے ناز و نعم، اپنے والدین، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنے سارے معاملات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانے والا صرف نظریے کی بنیاد پر کہ میں پوجا کس کی کرنی ہے بھائی، عبادت کس کی کرنی ہے. زندگی بیسڈ اسی چیز پر ہے کہ میں کس کو پوچھ رہا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہوں. میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کھڑا کس کے سامنے ہوں. لیکن زندگی کو صرف اور صرف ایک ہی طرح سے دیکھنا کہ کھانا پینا انجوائے کرنا، نہیں بھائی مومن کا یہ مقصد نہیں ہوتا. مومن کا یہ مقصد نہیں ہوتا. مومن ایک نظریے کے اوپر جیتا ہے اور یہ نظریہ ہی اس کا میزہ ہوتا ہے. کہتے جی میں شام آ گیا. شام کے علاقے میں نے بتایا جی میں آیا ہوں ایران سے، اور ایران کے فلاں بندے نے مجھے بھیجا تھا کہ شام کے فلاں علاقے میں فلاں فلاں قسم کا عالم آدمی ہے تو اس کے پاس جاؤ تو میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. میں اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، کچھ دین سیکھتا رہا، کچھ عبادات کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کنیسہ یا کسی بھی بڑی جگہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر سفید ریش لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑا عالم اسی کو کہتے ہیں. تو یہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا. لوگ آئے اس کو بڑی سلامیاں دینے کے لیے اور دفنانے کے لیے. میں نے کہا یہ بڑا کرپٹ آدمی تھا، میں اس کے پاس رہا ہوں. یعنی اس وقت بھی لوگ اس طرح کے تھے، صدقے لوگوں سے لیتا تھا، چھپا لیتا تھا. اور میری ان سے بات چیت ہوئی، لوگوں نے ان کا کمرہ کھولا اور سونے اور چاندی کے جو صدقات دیے تھے سارا کچھ بھرا ہوا. انہوں نے کہا واقعی یہ بڑا بدبخت تھا. اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ لوگوں کے صدقات لے کے یہ کس طرح کا استعمال کرتا تھا. خیر اس کو سزا دی اور مرنے کے بعد بھی اس کو سولی چڑھا دیا. اس کے بعد جو بندہ آیا نا اسد صاحب وہ بڑا نیک انسان تھا. میں نے اس سے بڑا دین سیکھا. دین سیکھنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا، اس کو بھی موت آ گئی. لیکن جب اسے موت آئی تو میں نے اسے کہا حضرت صاحب میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں، میں نے یہ دین سیکھنا ہے. کہتے بیٹا بات سنو، اس روئے زمین پر اس وقت جو سب سے بڑا انجیل کا عالم آدمی ہے نا وہ اس وقت نصیبین کے علاقے میں ہے، وہ سیریا کے علاقے میں. اگر ہو سکے تو وہاں پہنچ جاؤ تو اس سے علم حاصل کرو تو وہ تمہیں سچا دے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، یہ پہلے نے اس کے پاس اور اس نے اگلے کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں بھیجا ہے؟ یہ وہاں پہ جو علم سکھا رہے تھے ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ کون جانتا ہے؟ یعنی یہاں پہ ایران سے اس نے بھیجا شام،
شام سے اس نے بھیج دیا نصیبین، اور نصیبین میں بھی کہتے ہیں میں کچھ عرصہ رہا اس بزرگ کو، جب فوت ہونے لگا تو اس سے میں نے کہا کہ اب کوئی بڑا عالم، تو اس نے کہا ایک ہی بڑا عالم ہے جو عموریہ روم اور اٹلی کی سلطنت میں رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ تو وہاں سے یہ دین مل جائے گا۔ تو وہاں پہ قریب کوئی عالم نہیں تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ ہے نقطہ، کوئی سمجھ سکا اس کو، بتا سکتا کوئی؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جن علماء کے پاس گیا ان کے پاس اصل انجیل اور تورات کا علم تھا، باقی آپ جانتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، اور یہ لوگ جانتے تھے یہ بچہ مخلص ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر جو اصل انجیل کا عالم ہے نا، جو حقیقی انجیل ہے، وہ فلاں بندے کے پاس ہے، باقی سب نے اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی، اس لیے اگلے کے پاس بھیجتے کیونکہ مخلص لوگ تھے۔ کہتے یہ جو عموریہ کے علاقے یعنی روم کے علاقے میں بندہ مجھے ملا نا، اس سے مجھے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہ بندہ بہت نیک تھا، اس نے مجھے دین کا علم بہت سکھایا۔ دوسرا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی بات سنو، کیا کرتے ہو؟ آج کچھ بھی نہیں، یہاں سے لنگر کھا لیتا ہوں، دین سیکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اور یہ بھی سو جاتا ہوں۔ کہا بھائی نہیں ایسا نہ کیا کرو بھائی، خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے مجھے نا کچھ گائے اور کچھ بکریاں لے کے دی، کہا اس کو چرایا کرو، ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے گا اور یہاں سے دودھ وغیرہ بھی ہوگا اور غذا کے لیے تمہیں قلت کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ کہتے یہ مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں نے اس سے علم بھی سیکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نواز دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسے کہ کچھ عرصے کے بعد اسے بھی موت آ گئی۔ میں اس کے سرانے بیٹھا ہوں، میں نے کہا بابا جی بڑی دور سے آیا، اب میں کہاں جاؤں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس نظریے پر عمل کرنے کے لیے؟ اور کہتا ہے پتر اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں جہاں میں تمہیں بھیجوں، بس ہاں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، انجیل کا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے اور یہ جو زمانہ آن پہنچا ہے، اس زمانے میں ابراہیم کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ایک آخری نبی آئے گا جو عرب کے علاقے میں پیدا ہوگا اور حرتین یعنی نوکیلی پہاڑیوں کے درمیان کھجوروں والی جگہ پر ہجرت کرے گا۔ کوشش کر کے عرب کے علاقے میں پہنچ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تمہیں مل جائے تو بات ہی ختم ہو جائے، بادلوں سے جائیں چھوٹے، نبی مل جائے گا تو بات ہی ختم، تو کوشش کر کے وہاں پہنچ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ فوت ہوا، ان کے دفنانے کفتانے کے بعد میں اپنی بھیڑ بکریاں لی اور ایک رستے پر چل رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسا معاملہ ہے۔ بہرحال ایسے میں مجھے ایک قافلہ جاتا دکھائی دیا، تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے جی ہم عرب کی سرزمین سے آئے ہیں، قافلہ تجارت کا تھا، تجارت کرنے کے بعد واپس ہم عرب کے علاقے میں۔ حضرت صاحب مجھے لے چلیں گے آپ ساتھ، میں بھی عرب جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بھائی عرب تو لے چلیں گے لیکن فری میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کہا تو آپ کو کیا چاہیے؟ کہا یہ جو آپ کے پاس بکریاں اور، کہا بھائی سارا کچھ لے لو، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ لے لو، بس مجھے عرب کے علاقے میں پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بکریاں اور وہ گائے وغیرہ اور سب کچھ لیا۔ کہا جی ہمارے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، تو کیونکہ یہ سارا معاملہ تھا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ بور نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ تو ہوتا تو شاید آپ بور نہ ہوتے۔ چلیں، تو کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ مل گیا، لمبا سفر تھا، تھکے ہارے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں بھائی بھوک لگی ہے بھوک؟ میں کہا ہاں یار بھوک تو لگی ہے۔ کہا لو دودھ پیو۔ میں نے دودھ کا پیالہ پیا، سو گیا، مجھے ایسے جیسے بے ہوشی ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو ایک بندے نے مجھے یہاں سے پکڑا، کہا اٹھو بھائی۔ میں کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا یہ دیکھو، اس کے پاس ایک پرچہ تھا لکھا ہوا، کہا وہ قافلے والے تجھے بیچ گئے ہیں، اب تو میرا غلام ہے۔ گھر چھوڑا، والدین چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، وطن چھوڑا، اب آزادی بھی، بھائی وہ بیچ گئے ہیں تجھے، لہذا چل تو میرا غلام ہے۔ ٹھیک ہے بھائی غلام ہو تو چل ٹھیک ہے لے چل۔ کہتے ہیں خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ جس جگہ پر یہ لے کے آیا تھا نا، یہ جگہ کھجوروں والی تھی۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ شاید علاقہ کوئی عرب کا ہے، کھجوروں والی سرزمین ہے۔ تو
کہا چلو میں ایک جگہ پر کچھ کھجوروں میں کام کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، تو اس کے چچا کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہاں سے غلام لے کے آؤ؟ کہا فلاں جگہ سے خریدا میں نے۔ کہا مجھے بھیج دو۔ کہا اس نے مجھے خریدا، جس جگہ یہ لے کے گیا نا وہاں پہ اور زیادہ کھجوریں تھیں، لہٰذا مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ سرزمین تو کھجوروں والی ہے، آگے پھر اللہ کی مرضی دیکھیں گے۔ اور مجھے کچھ اور باتیں بھی جو اموریہ والے عالم نے بتائی ہوئی تھی میرے ذہن میں تھی، اور وہ باتیں کیا تھیں؟ نے کہا جی اگر تیری ملاقات اس نبی سے ہو جائے یا کوئی بندہ کہتا ہو کہ میں نبی ہوں نا، تو اس کی 3 علامات ہوں گی۔ نمبر 1، وہ نبی ہدیہ قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا۔ نمبر 3، اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو جس دن وہ 3 علامات کسی میں دیکھ لو، سمجھ لو کہ وہ نبی ہے، لہذا ایمان لے آنا، اور پھر تو بات ہی ختم ہوگی، تم تو پھر نبی کے ساتھی بن جاؤ گے بھائی۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھجور کے اوپر کھجوروں کے معاملات کر رہا تھا اور صفائی کر رہا تھا، تو ایک بندہ نیچے سے بھاگتا ہوا آیا، کہا تمہیں پتا ہے فلانے قبیلے والے ان کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ کہا فلاں 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 فلاں۔ کہا ہوا کیا؟ وہ وہاں سے ایک بندے آئے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ کہتے جیسے ہی کان میں آواز پڑی نا، میں نے ہاتھ چھوڑ دی۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے کیا کہا ہے؟ کہ اس نے رکھ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے دفعہ ہو جا کے اپنا کام کرو۔ کہ نہیں میں نے حضرت صاحب ایک بات سنی، میں نے سوچا کہ وہ پتہ کر لوں کہ کیا بات ہے۔ تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا جب وہ ذہن میں میرے بات آئی نا کہ جو فلاں جگہ پر کوئی بندہ آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میرے دل میں تو بس مچل رہا تھا کہ میں کب اپنے معاملات کو دیکھوں، اور میں سارے کا سارا کام جو ہوتا تھا ایک دن کا میں آدھے دن میں نپٹا کے انتظار میں رہتا کہ کب ان سے ملاقات ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا، تھوڑی سی کھجوروں لی، اور میں بھائی وہ کہاں ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، ذرا میں ملاقات کرنا چاہتا۔ تو جاتے جاتے قباء میں آپ علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے آئے تھے اور وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا، جمگٹا لگا، میں نے کہا وہ آپ میں کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ کہا جی وہ بیٹھے ہیں۔ کہا میں اب تھوڑی سا نا دور ہو کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی سی کھجوریں تھی میرے پاس، اور میں آپ کے پاس جب موقع ملا تو میں نے کہا حضرت صاحب سنیں آپ بڑی دور سے آئے ہیں، علاقے والے نے آپ کو نکال دیا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لے جاؤں، تو یہ آپ قبول فرمائیے لیکن ہیں صدقے کی۔ دور دور میں دیکھنے لگا، کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ صدقہ نہیں کھاتا۔ کہتے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم کی اور آپ نے وہ ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ میں نے کہا ایک نشانی پوری ہوگی جو اس نے بتائی تھی۔ 2-3 دن 4 دن کا عرصہ گزرا، میں پھر جلدی جلدی کام نپٹا کے آنکھ بچا کے پھر میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت اس دن میں کھجوریں لے کے آیا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آپ نے نہیں کھائی، شاید صدقے کی وجہ سے ہو، یہ میری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ قبول کیجئے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی کھلایا۔ 2 نشانیاں پوری۔ اب آخری نشانی تھی، آپ علیہ السلام قباء سے نکلے، مدینہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں اس دن کسی صحابی کی وفات تھی اور آپ علیہ السلام بقیع میں موجود تھے۔ میں پہنچ گیا پھر پیچھے مدینے میں وہ نشانی پوری کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، اور آپ کو دیکھتے دیکھتے کبھی میں ادھر ہو جاؤں اور کبھی چلتے چلتے ادھر چلا جاؤں، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، آپ میری ساری حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں، میں بھی نہیں بول رہا۔ اور آپ علیہ السلام تو حکیم آدمی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ یہ اس کی ذہنیت میں اب کیا چل رہا ہے، یہ کچھ چاہتا ہے۔ کہا بھائی بات سنو، کیا بات ہے، کیوں پریشان، کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑا لمبا سفر ہے، 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ بتانے والے نے بتایا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے سلیقے سے اپنی چادر کو ہٹا دیا اور میں بھاگ کے پیچھے گیا تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت ابری تھی۔ بس میں تو چمٹ ہی گیا کہ میرا سفر تمام ہوا۔ صحابہ آگے بڑھے، کہا چھوڑ تو اسے ذرا،
میں اس کو چوموں، آپ کو سینے سے لگاؤں کہ اتنے لمبے عرصے کا سفر میرا تمام ہوگا۔ جانتے ہیں یہ ایران سے آنے والا کون تھا؟ یہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب میں نے یہ قصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنایا نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قصہ سب کو سناؤ بھائی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان کبھی یہ دین سریا ستارے پر بھی ہوتا نا تب بھی تو وہاں سے لے آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرا آنا جانا آپ علیہ السلام کے ساتھ لگا رہا، ایک وقت گزرا میں احد میں اور بدر میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ میں غلام آدمی تھا، مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے کہا سلمان یا رسول اللہ حکم کریں، کہا بھائی اپنے وہ اس سے کہو بھائی جو تمہارا مالک ہے اسے کہو بھائی پیسے شیسے لے لے آپ آزاد ہو جاؤ بھائی۔ یا رسول اللہ میرے پاس کیا چیز؟ ارے کہ سلمان جی یا رسول اللہ او بھائی آزاد ہو جاؤ بھائی۔ رسول اللہ کہاں سے آزاد ہو، میرے پاس شاہی کیوں نہیں ہے، میں غلام آدمی ہوں، کہاں سے آزاد ہو جاؤ؟ آپ نے تیسرے وقت کہا یا سلمان کاتب یا سلمان، سلمان مکاتبت کرو بھائی، اس سے پوچھو کیا مانگتا ہے۔ پوچھ آتا ہوں۔ ایک گئے کہا جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے 300 کھجوروں کے پودے لوں گا جو لگے ہوئے ہوں گے ہرے بھرے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب پھل لائیں گے تب، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، اور 40 اوقیے سونا۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھ آیا ہوں 300 پودے مانگتا ہے 40 اوقیے سونا مانگتا ہے، کہاں سے دوں میں؟ ساری زندگی بھی کما کے دوں تو نہیں دے سکتا، میں کہاں سے دوں یا رسول اللہ؟ کہا کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا بھائی سلمان کی مدد کرو بھائی، 300 پودا چاہیے کھجوروں کا۔ تو سارے کے سارے صحابہ بھاگ پڑے، کوئی 10 لے کے آ رہے، کوئی 12 لے کے آ رہے، کوئی 5 لے کے آ رہے، کوئی 20 لے کے آ رہے۔ کہا سلمان کھجوریں پوری کرتے ہیں تو چل کے کھڈے مار، ہم کھجوریں لے کے پہنچتے ہیں۔ سلمان گئے، کہاں بھائی کہاں لگانی ہے؟ کہا اس زمین پر لگانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر سلمان نے جا کے کھڈے مارے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تمام کھجوریں اپنے ہاتھوں سے لگائیں، اور سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک کھجور بھی نہیں خشک ہوئی، ساری ہری بھری ہوئی۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اسی سال سب نے پھل دیا، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگائی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پودے جب لگاتے ہیں تو بیچ میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 300 کھجوروں کے پودوں میں سے ایک کھجور کا پودا بھی خشک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود 300 پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ کچھ عرصے بعد مال غنیمت سے کچھ سونے کی ڈلی آئی تو ایک انڈے کے برابر تھی، تو آپ نے کہا سلمان یہ لے جاؤ بھائی، آزاد ہو جاؤ، جاؤ اپنے مالک کو دو۔ تو کہا اصلا یہ 40 اوقیہ ہوگا؟ کہا ہاں بھائی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب لگا کے دیا اور کہا کاٹ کاٹ کے اسے دینا کہ تول لو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے تولا پورا 40 اوقیہ تھا، اس کے بعد سلمان آزاد ہو گیا۔ یہ بعد میں پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے مواخات میں بھائی بنے، پھر آپ گورنر بھی رہے، حضرت عمر ابوبکر اور عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں یہ جا کے وفات پاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں تو چلے ایک قصہ ہے چھوٹا سا، لیکن ایک بندہ کہاں سے نکلتا ہے، کس کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، اور پھر وہ قصہ آپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سناتا ہے۔ کیا ہمارا اس دور میں اتنی لمیٹڈ سی لائف میں اتنے مسائل ہونے کے باوجود کبھی ہمارا اتنا سا دل کیا ہے کہ دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، سفر کر لیں، نظریہ بدل لیں، بچے کی تربیت کر لیں؟ بہرحال اس قصے کے اندر یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور وہ بھی ایسے سمجھ لیں بے ترتیبی میں نے کوشش کیا کہ آپ بور نہ ہوں، کیونکہ ہمارا وہ معاملہ تو نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔